السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں. جی کیا یاد رہا؟ نیکی اور بدی اپنے اپنے اثرات رکھتی ہے. نیکی کے اثرات اچھے ہوتے ہیں اور بدی کے برے ہوتے ہیں. ایک منطقی سی بات ہے، لاجیکل بات ہے. جو چیز ہم بوتے ہیں وہی اگتی ہے. دنیا چونکہ آخرت کی کھیتی ہے، ہم اپنے اعمال یہاں بو رہے ہیں اور کل ہمیں یہ فصل کاٹنی ہے. تو جس طرح کے عمل کریں گے ویسی ہی فصل تیار ہوگی کل کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے اگر ہمیں اپنے کسی بھی نیک عمل یا رویے کا صلہ بندوں سے نہ ملے فوری طور پر جواباً، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. نیکی صبر کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ محسن صبر کے ساتھ ہی بنا جا سکتا ہے. نیکی کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور وہاں ضائع نہیں ہوگا. اپنے نفس کی خرابیوں پر قابو پانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ نفس کا شر بہت زبردست ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان اس کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے. اگر کوئی الزام لگائے آپ پر تو اس پر فوری طور پر اپنا دفاع شروع کر دیں، بات کی حقیقت کو سمجھیں، اور پھر جب آپ اپنی بات واضح کریں اور کوئی اسے ماننے کو تیار نہ ہو تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے حیا کرنی چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ایسا ہو جو وہ ہمارے خلاف لکھ لے اور کل کو ہمیں اس کی مشکل ہو. نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، یعنی لگتی ہے نظر کے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان قبر میں جا پہنچتا ہے، یعنی موت تک واقع ہو جاتی. اور جانوروں کو بھی لگتی ہے، حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ تڑپ اٹھتے ہیں یا ایسی ان کو بیماری آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی خیر و برکت ان سے پھر نہیں حاصل ہوتی اور حتیٰ کہ وہ مر بھی جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمارا سب سے بہترین دوست ہے اور اللہ ہی کو دوست بنائے. اللہ ولی الذین آمنوا، لیکن اس کی دوستی کے لیے ایمان ضروری ہے اور اس کی دعا بھی مانگتے رہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے رہیں. پریشانی پر بہت پریشان نہ ہو، کیونکہ ہر پریشانی گزر جاتی ہے. اللہ سے امید اور خوف دونوں طرح سے تعلق رکھنا چاہیے. شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نعمت کو بھی پہچانیں کہ یہ نعمت ہے اور دینے والے کو بھی پہچانیں، اور پھر اس کے سامنے کیا کریں؟ عاجزی اختیار کریں. اپنی باتوں کو گوائیں مت، اسی وقت بولیں جب بولنے کا فائدہ ہو، اور جہاں آپ کی بات کی کوئی وقت یا ویلیو یا قدر و قیمت نہ ہو وہاں خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے. کچھ غم، کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں، کچھ بیماریاں، کچھ ناپسندیدہ ناگوار صورتحال بالآخر ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں خیر بھی ملتی ہے. اس لیے جب وہ تکلیف یا پریشانی کی حالت ہو تو اس پر صبر سے اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا مانگتے رہیں. بیماری میں شفا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیتا ہے، اور بیماری میں انسان کو وہ کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے جو عام حالات میں انسان نہیں سوچتا. وہ دعائیں انسان مانگ لیتا ہے جو عام حالات میں نہیں مانگتا، اور بہت عاجزی کے ساتھ پھر انسان مانگتا ہے. وقت کی ضرورت کے تحت انسان اپنا ہنر، اپنی قابلیت، اپنے اندر پائی جانے والی کوئی خاص خوبی یا کوالٹی جو ہے اس کا ذکر دوسرے سے کر سکتا ہے تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکے. لیکن ادروائز انسان کو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے، اور ہر وقت گفتگو کا مرکز اپنی ذات کو نہ بنائے رکھے کہ میں نے ایسا کیا اور میں یہ سوچتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں اور میں اور میں، کیونکہ یہ گفتگو دوسروں کو بیزار کر دیتی ہے. جتنے آپ اپنے اندر دلچسپی رکھتے ہیں دوسرے اتنے آپ کے اندر دلچسپی نہیں رکھتے. تو اس خوش فہمی سے نکلیے اور دوسروں کو بیزار نہ کیجیے. صرف ضرورت کے تحت کوئی بات کیجیے اپنی، ورنہ ہر وقت اپنی باتیں دوسروں کو مت سنائیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ گھر والے بھی ہم سے اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں. ہر وقت ہم اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ ہو رہا ہے، اب ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور اب ہم خوش ہو رہے ہیں، اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں، اور اب ہم یہ کر رہے ہیں.
ہو کیئرس؟ نعمتوں کی حفاظت کیجیے رازداری کے ساتھ. جب تک کوئی نعمت ابھی راستے میں ہے، مٹیریلائز نہیں ہوئی، اس وقت تک اس کا ذکر نہ کیجیے، کیونکہ بہت سے پروجیکٹس ادھورے رہ جاتے ہیں، راستے میں ہی رک جاتے ہیں. کسی کی اصلاح کے لیے صبر کی ضرورت ہے، یعنی ہم جلدی نتیجے کے انتظار میں نہ ہوں. شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور شکر نعمتوں کو قید کر دیتا ہے، یعنی جانے نہیں دیتا. لیکن ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان کے اندر ایمان بھی ہو، پورے یقین کے ساتھ ذکر کرے. کیونکہ بعض اوقات ہم ذکر کرتے ہیں اور ہمیں سکون نہیں ملتا، تو ہم کہتے ہیں اب کیا کریں، ہم تو ذکر بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اپنے ایمان کو جگانے کی کوشش کریں. کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے غلط راہیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. اس سے مسائل مزید الجھیں گے، حل نہیں ہوں گے. ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کے معاملات صحیح ہو ہی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان. ہم پڑھ رہے تھے روزے کی 3 قسموں کے بارے میں. ایک ہے عام روزہ، دوسرا ہے خاص روزہ، اور تیسرا ہے خاص الخاص روزہ. عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالی سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے. تو اصل روزہ دراصل دل ہی کا روزہ ہے. رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی غایت، مقصد کیا بتایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تقوی کا مقام دل ہے. تو جب تک آپ دل کا روزہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک تقوی حاصل نہیں ہوگا. ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، ہم بری باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں، بد اخلاقی سے بھی پرہیز کریں، ہم ہر گناہ سے بھی پرہیز کریں، لیکن جب تک دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں، اس وقت تک روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. ان ساری کیفیات میں جن سے ہم روزے کے ساتھ گزرتے ہیں، ان میں ہمارا دھیان، ہماری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے. ایک مستقل احساس رہنا چاہیے، اور اپنے دل کو طرح طرح کے ہموم، افکار، پریشانیوں، غموں اور غفلتوں سے پاک کرنا ہے. دنیا کی بجائے آخرت کا غم لگانا ہے. یاد رکھیے دنیا کے غموں سے چھٹکارے کا طریقہ یہی، کیونکہ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ غم نہ کرو، غم نہ کرو. تو پھر کیا کرو، کیسے نہ کرو؟ اس غم کا علاج کیا ہے؟ اس غم کا علاج یاد آخرت ہے. آخرت کی یاد، آخرت کی فکر. جس شخص کو آخرت کا غم نہیں لگتا وہ دنیا کے غموں میں ڈوبا رہتا ہے، وہ دنیا کے غموں سے نجات پا ہی نہیں سکتا. جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر اس کی سوچ ایک درست سمت اختیار کر لیتی، اور پھر وہ بہت سی چیزوں میں درگزر کر جاتا ہے. بہت سے کام جن میں اسے مشقت محسوس ہوتی ہے وہ کرنے لگتا ہے. بہت سی لذتیں جو گناہ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں ان سے وہ پرہیز کرنے لگتا ہے. وہ ان کو بھی حق دینے لگتا ہے جو ہمیں حق نہیں دیتے، اور وہ ان کو معاف کر دیتا ہے جو ہمیں معاف نہیں کرتے. تو یاد رکھیے اصل روزہ دل ہی کا روزہ ہے، اور دل کا روزہ ہوگا تو تقوی حاصل ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ دل کا روزہ کیا چیزیں نہیں رکھنے دیتی؟ پریشانیاں، غفلتیں، خواہشات، شبہات، شکوک.
اب اس کے لیے ہم کریں کیا؟ غفلت کو کیسے دور کریں؟ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی، ہر چیز میں ہمیں دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے اور پھر ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اس سوچ کا دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں آتا. تو چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ عام روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان کو بھی ہم کس طرح آخرت اورینٹڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا رخ ہم آخرت کی طرف پھیر دیں. اور یہ سب کچھ آپ کے دل کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ کو پیاس لگتی، آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پیاس لگتی ہے یا اٹھ کے پانی لینے جاتے ہیں یا کسی کے کہتے ہیں کہ مجھے پانی دے دو. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا حل. لیکن یہ جو پیاس آپ کو لگی ہے نا، یہ صرف پانی پینے کے لیے نہیں لگی. ہم اس وقت صرف پانی کے بارے میں نہ سوچیں، ہمارے دل کے اندر اس سے آگے بھی کچھ اور ہونا چاہیے. وہ کیا کہ جب پانی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ شکر ادا کریں. کیا سوچیں؟ جو سورۃ الملک میں ہم روز پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کہہ دیجئے تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، نیچے اتر جائے، اس خاص سرٹن لیول سے نیچے چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا پانی لائے؟ اگر آپ دیکھیے کہ جس طرح زیادہ ہیٹ ہوتی چلی جاتی ہے، پانی کی کمی ہوتی چلی جاتی، گرمی کی شدت بڑھتی ہے اور پانی کم ہونے لگتا ہے، تو اس وقت ہمیں قدر آتی ہے. اور پھر آپ پرندوں کو پیاسا دیکھتے ہیں اور مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ٹھنڈا پانی دیا ہے، آپ کے گھر میں فریج ہے، آپ کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں شکر آنا چاہیے. لیکن شکر سے آگے بھی ایک مقام ہے، اور وہ کیا؟ آخرت کی پیاس، قیامت کے دن کی پیاس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اس دن جب لوگ پیاسے ہوں گے تو میں اپنی پیاس کو کیسے سیراب کروں گا؟ کون کہاں سے کیسے سیراب ہوگا؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ حوض کوثر. یس، اس دن ہر شخص پیاسا ہوگا، لیکن جسے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے گا پھر اس کے بعد لا یظمأ ابدا، کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، پھر پیاسا نہیں ہوگا، وہ اس کی پیاس بجھ جائے گی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حوض کوثر سے پیچھے دھکیل دیا جائے گا کہ یو آر ناٹ انٹائٹلڈ، آپ کو یہاں سے پانی نہیں مل سکتا؟ وہ لوگ جو بدعات کا شکار ہوتے ہیں، بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، اپنی پسند کا دین نکالتے ہیں، جو چیزیں دین میں نہیں ان کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، اور جن چیزوں پر کوئی اجر و ثواب نہیں انہیں شوق سے کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے پریشر میں آ کے اور کبھی آسانی سمجھ کر. تو ایسے میں صرف دنیا کے پانی کے بارے میں نہیں سوچیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک عام شخص میں اور ایک خاص شخص میں، ایک عام مومن میں اور ایک متقی مومن میں کتنا فرق ہو گیا. ایک عام شخص سوچ رہا ہے پانی 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 پانی، جلدی سے پانی لاؤ، پانی نہیں لائے، وہ اسی جھگڑے میں پڑا رہے گا پانی کہاں ہے. اور پھر صرف پانی نہیں، افطار کے وقت تو آپ دیکھیے کہ پھر ہم صرف پانی نہیں پینا چاہتے، ہر شخص شربت پینا چاہتا ہے، اور جب پی رہے ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کسی اور نے پیا ہے یا نہیں، کم ہے یا زیادہ ہے، مجھے مل جائے، کیونکہ ہر شخص پیاسا ہوتا ہے. لیکن ایک مومن بندہ اس وقت بھی صرف اس پانی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میٹھا زیادہ یا کم ہے یا ٹھنڈا ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، وہ اس سے پیچھے کی سوچ رہا ہوتا ہے، وہ بہت دور تک کی سوچ رہا ہوتا ہے. تو ایک ہے عام پانی پینے والا، ایک ہے خاص پانی پینے والا، اور ایک ہے خاص الخاص پانی پینے والا. ٹھیک ہے، عام پینے والا صرف اس کا ٹھنڈا گرم پی کے بس ختم، خاص شکر بھی ادا کرے گا، اور خاص الخاص آخرت کی فکر بھی کرے گا. تو ہر معاملے میں آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیجئے، اس سے تقویٰ حاصل ہوگا. ایک اور مثال، لوگوں سے معاملہ، یہ تو تھا نا ذاتی ضرورت، پیاس لگ گئی آپ کو پانی پینا ہے. اب ہے مثلاً آپ کسی نابینا شخص کو دیکھتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتا، آپ کے دل میں کیا آتا ہے کہ میں اس کی کچھ مدد کر دوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ پھر سوچنے بھی لگ جاتے ہیں یہ کیا سوچتا ہوگا، اس کو نظر نہیں آتا، یعنی مختلف چیزیں ہم سوچنا، اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کو کوئی رنگ نظر نہیں آتا، بس یہاں تک ہی، اور ہائے بیچارہ، زیادہ زیادہ یہ سوچ کے رہ جاتے ہیں، بات ختم. اگر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا میں اس کی کسی طرح مدد کر دوں، اگر وہ آپ کی مدد کا محتاج ہے، اس کو راستہ چاہیے یا کسی بھی طرح کی کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے تو آپ ہیلپ کر دیں گے، اچھی بات ہے. اس سے آگے بھی ایک راستہ ہے، ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے دل کو چوٹ لگی اور آپ کہتے ہیں اللہ اس کو شفا دے، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دیکھنے والا بنایا. خاص مومن اس وقت شکر ادا کرتا ہے، لیکن خاص الخاص کیا کرتا ہے؟
اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے کہ یہ تو دنیا کی تکلیف ہے. کچھ لوگ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے. پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ؟ جو قرآن پڑھ کر بھلا دیں یا پڑھے ہی نہ، اس کی طرف سے اندھے ہی رہیں. اس وقت وہ کہے قال رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آتا. اس کو اپنی آخرت کی فکر پڑ جائے گی. اور پھر وہ کیا کرے گا، کیا سوچے گا کہ میں وہاں کے اندھے پن سے کیسے بچ سکتا ہوں، مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ وہاں میں اندھا نہ اٹھایا جاؤں. مجھے اس دنیا کی غفلت سے نکلنا ہے، مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ وقت گزارنا ہے، مجھے اس سے نور بصیرت حاصل کرنا ہے، مجھے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے. کیونکہ آنکھیں ہمیں راہ دکھاتی ہیں نا، ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اچھے برے کا فرق دیکھتے ہیں، اس سے کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چلتے ہوئے، ہر وقت ہم انہی آنکھوں کے ذریعے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا چیز فائدے کی ہے، کیا نقصان کی. تو یہ آنکھیں ہمیں دنیا کا فائدہ اور نقصان سجاتی ہیں. لیکن جس کا دل جاگ اٹھتا ہے نا، جس کے دل میں نور قرآن ہوتا ہے اور وہ چراغ جلتا رہتا ہے، بجھنے نہیں پاتا، کمزور نہیں ہونے پاتا، تو پھر وہ شخص آخرت کے اندھے پن سے بچنے کی فکر کرتا ہے. اور اس اندھے پن کا علاج یہیں پر ہے، وہاں کوئی علاج نہیں. اور وہ کیا علاج ہے یہاں؟ کہ ہم قرآن کے ذریعے دل کی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں وہاں کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کیا نہیں، وہاں کس چیز سے فائدہ اور کس چیز سے نہیں، وہاں کے لیے اچھا برا کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کرتا ہے. تو یہ تھا تقوی حاصل کرنے کا طریقہ، دل کے روزے کا یا دل کی آنکھیں کھولنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ سوچ اس وقت انسان کو آتی ہے جب انسان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ یہاں آ کر آج کل قرآن مجید دہرا رہے ہیں تو گھر جا کر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی بات، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ سوچنے لگتے ہیں. اور یہ وہی سوچتا ہے جس کے قرآن پڑھنے یا سننے سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ سوچتا ہے پھر جا کر، پھر وہ ان ساری باتوں کو اپنی عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر 99% بھول بھی جاتا ہے نا اس کو کہ کیا سنا تھا آج، تو کوئی نہ کوئی بات اس کے دل کو لگ جاتی ہے. اور پھر وہ یہ نہیں کہ ساری باتیں ہر وقت حاضر رہیں، جہاں سچویشن پیش ہے وہاں فوراً آپ کہیں گے اچھا ہاں یہ میں نے سنا تھا، یہاں اس وقت مجھے یہ نہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں یہ سوچنا ہے. تو یہی دل کی بصیرت ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ روزے کو بگاڑنے والے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. یعنی دل کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے جو ہمارے روزے کو خراب کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی. تو آج سے آپ دل کے روزے پر توجہ رکھیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے قرآن مجید پڑھتے ہیں. یاد رکھیے قرآن مجید سننے کی کئی نیتیں ہوتی ہیں. جب ہم سنتے ہیں نا یا پڑھتے ہیں تو اس کی ایک سے زائد نیتیں ہم کر سکتے ہیں. جیسے سورۃ فاتحہ ہی ہم روز سنتے ہیں یہاں، تو اس میں دعا تو ہے ہی کہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن شفا کی نیت بھی کیا کیجیے. ہم سب کو شفا کی ضرورت ہے اور سورۃ فاتحہ کا ایک نام الشفا بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں تھا. تو میں مایوس نہیں ہوا، میں نے کثرت سے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا شروع کیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ اس وقت سنتے ہیں تو پھر وہی دل سے سنیے اور نیت کے ساتھ سنیے اور اس طرح سنیے کہ یا اللہ مجھے اس کے ذریعے شفا بھی عطا کر. تو انشاءاللہ دونوں فائدہ ہو جائے گا، دعا بھی ہوگی، شفا بھی انشاءاللہ ہوگی. تو چلیے دلوں کا جائزہ لیجیے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. 14واں پارہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذین كفروا لو كانوا مسلمین ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورۃ الحجر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی، روشن قرآن کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. یہ کون سا وقت ہوگا؟ موت کا وقت، یا پھر جب وہ جہنم میں جائیں گے، یا اس وقت جب جہنم سے ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا تو اس وقت وہ خواہش کریں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج اس سزا سے ہمارا چھٹکارا ہو جاتا. یا اس وقت جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو وہ تمنا کریں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج اس جنت کے حقدار ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں، مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی آپ نے ان کو کافی سمجھا دیا ہے، اب اگر یہ نہیں مانتے تو آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ ایک طرح سے دھمکی ہے، چھوڑو انہیں. اور پھر کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ اپنی دنیا میں مشغول ہیں. انہیں کھانے پینے، انجوائے کرنے، انٹرٹینمنٹ سے ہی فرصت نہیں کہ یہ آپ کی بات سنیں یا سنجیدگی اختیار کریں یا آخرت کی فکر کریں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور انہیں لمبی امیدیں غافل بنائے رکھیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہیں جلد ہی پتا چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کچھ پھر اپنے آگے دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک دھمکی ذرہم کی ہے اور دوسری فسوف یعلمون. تو یاد رکھیے دو دھمکیوں کے درمیان انسان پھر کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے، کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہے. مومن تو پھر کھاتے ہوئے اور کسی بھی کام کے کرتے ہوئے سوچے گا کہ آج تو میں کھا رہا ہوں لیکن کل میری آخرت میں کیا ہوگا. اور پھر جب وہ دنیا کی کسی بھی نعمت کو دیکھتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے تو اسے فوراً اپنی آخرت کی نعمتیں یاد آتی ہیں کہ یہ نعمتیں تو اللہ نے وقتی طور پر دی ہیں، اللہ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کرے. لیکن ایک دوسرا شخص جو غفلت کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے اور پھر صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اور خواہشات کی تکمیل میں ہی وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ لمبی آرزویں انسان کو آخرت بھلا دیتی ہیں. یعنی صرف دنیا ہی کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہائے کاش لمبی عمر مل جائے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک چاہتا ہے لو یعمر 1000 سنۃ، کاش اس کو 1000 سال ملیں اور وہ خوب جیے اور دنیا کے مزے کرے اور خواہشات کی پیروی میں پڑ کے اور آرزوؤں کے پیچھے جا کر وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے. لمبی آرزوؤں میں صرف عمر یا زندگی کی آرزو نہیں ہوتی بلکہ اپنے دیگر مقاصد کو حاصل کرنے کی آرزو اس حد تک انسان پہ چھا جاتی ہے کہ پھر وہ باقی سب کچھ بھول جاتا ہے. یعنی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا کی بھی ضروریات ہیں،
کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادی بیاہ، بچے، جاب اور مختلف کاموں کے جو پیشن، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ان سب کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. کوئی بھی چیز ان میں سے جب اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے، اس کی خواہش حد سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ آخرت کی یاد بلانے لگتی ہے، آخرت کی یاد کے اوپر حاوی ہونے لگتی ہے، تو وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم کوئی تمنا نہ رکھیں، آرزو نہ رکھیں، یا ہمارے دل میں دنیا کی کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم کوئی مردہ انسان ہیں، ہم زندہ انسان ہیں، ہمارے اندر دل ہے، خواہشات ہوں گی، لیکن خواہشات ایک حد تک ہونی چاہیے، لمبی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب وہ لمبی ہو جاتی ہیں تو وہ کیا ہے، وہ اس حصے کو ڈھانپ لیتی ہیں جس کو نظروں کے سامنے رہنا چاہیے، یعنی آخرت ان فوکس ہونی چاہیے. آپ سمندر کی لہروں کو امیجن کیجئے. آپ سب نے ماشاءاللہ یہاں رہتے ہوئے سمندر کی تو اکثر سیر کی ہوگی اور اس کی لہروں کا جائزہ بھی لیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب تک سمندر کی لہریں حد کے اندر رہتی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، آپ ان کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن جب وہ آ جاتی ہیں خشکی پر اور آبادیوں پر، یا پھر وہ آ کر انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے جاتی ہیں، تو وہی لہریں پھر کیا ہو جاتی ہیں، ہلاکت خیز ہو جاتی ہیں. آپ ان سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ وہیں تک ہی اچھی ہیں، اس سے آگے نہیں. اگر آنے لگے تو کیا کرتے، بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. سونامیز کو یاد کر لیجئے کہ لہریں ہی تو تھیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو جس طرح یہ لہریں انسانوں کی زندگی کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح لمبی امیدیں، طویل خواہشات، اینڈ لیس ڈیزائرز، یہ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں. اور لمبی کون سی ہو جاتی ہے، جو آخرت بھلا دے، یہ اس کا کرائیٹیریا ہے. اور دنیا کی ہرس اور دنیا کی طرف اتنا جھکاؤ کہ ہمیشہ اسی پہ جھکے رہنا، ہمیشہ اسی کی فکر کرنا، اور پھر اس سے آگے نہ سوچنا کہ کل کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت، یعنی دنیا کی خواہشات نہیں ختم ہوتی، اور لمبی امیدیں، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی ہو جائے. یعنی جو کچھ وہ کر چکا ہے اس پر اس کی تسلی نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے، ہم میں سے ہر شخص کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں، آخرت کو بھول کر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کا شانہ پکڑ کر، کندھا پکڑ کر ہاتھ رکھ کے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستے پہ چلنے والے ہو. یعنی بہت دل نہ لگاؤ یہاں. شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سوچے کہ شام آج ہونی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ اگر شام سے پہلے میں دنیا سے جاتا ہوں، میری موت آ جاتی ہے، تو میرے پاس کیا ہے. تو پھر وہ انسان اچھے کاموں کی طرف دوڑے گا. اور فرمایا کہ اور تندرستی کی حالت میں وہ عمل کرو جو تمہاری بیماری کے دنوں میں کام آ سکیں. کہ اگر تندرستی کی حالت میں انسان مستقل اچھے عمل کرتا ہے، مثلا آپ ہمیشہ تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے رہے اور اب آپ بیمار ہو گئے اور نہیں پڑھ پا رہے، تو پھر جیسے جوانی کا کھایا وہ بڑھاپے میں لگتا ہے، ایسے ہی وہ جو جوانی کی عبادت ہے پھر بڑھاپے میں اس کا اجر و ثواب آپ کو ملنے لگتا ہے، چاہے آپ وہ کچھ نہ بھی کر پائیں. اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، اس مہلت اور اس فرصت سے خوب فائدہ اٹھا لو، اپنے آخری گھر کے لیے خوب سامان تیار کر لو. پھر فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی، یعنی اس کا وقت پورا ہونے پر ہی اس کی ہلاکت آئی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے. یاد رکھیے ذکر کی اعلیٰ ترین قسم قرآن مجید ہے، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، وحی الہی ہے. تو اس قرآن کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے تھے؟ انک لمجنون، تم تو یقیناً دیوانے ہو، مجنون ہو. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ یعنی ہمارے مطالبے کیوں نہیں پورے ہوتے؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، وہ اپنے کام سے آتے ہیں، ایسے ہی نہیں آ جاتے کہ تم کہو کہ فرشتے آ جائیں اور فرشتے پہنچ جائیں. نہیں، وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، وہی لے کے اترتے ہیں، یا پھر وہی کا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب لے کے اترتے ہیں. اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رہا یہ ذکر یعنی قرآن تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے
اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یاد رکھیے قرآن کا محافظ اللہ ہے. اس کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے محفوظ رہے گی. قرآن کے علاوہ دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر تبدیلیاں ہوئیں، کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کو دی گئی تھی جن پہ وہ نازل ہوئی تھی. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، قرآن میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، جبکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے خود لیا ہے. لہذا قیامت تک کوئی شخص اس میں کسی قسم کا کوئی نہ تو اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، اور نہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا معجزہ، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ کا معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے، جس سے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. یاد رکھیے قرآن کی تعلیم ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہوتی ہے، لیکن ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. قرآن سن کر جہاں کچھ دل راحت پاتے ہیں وہیں کچھ دل بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے اندر ایسے ہے جیسے کوئی صلاح کسی نے ڈال دی ہو. قدیم سے اس خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا، یعنی ہر نبی کی تعلیم کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس پر خوش ہو گئے، اور کچھ نے اس سے ناگواری محسوس کی. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی. یعنی ہر پیداوار کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی مقدار کے ساتھ اگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کی فصل خوب زیادہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں بادام کے درخت کم ہوتے ہیں. تو انسانوں کو جس خوراک کی جتنی ضرورت ہے اسی کے مطابق اللہ نے مخصوص علاقوں کی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو اگانا اور زیادہ دینا آسان کر دیا، اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کو لمیٹڈ کر دیا. ورنہ اگر یہ لمٹس اللہ تعالیٰ نہ رکھتا تو زمین پر انسانوں کے شاید رہنے کی جگہ نہ بچتی، پر ہر طرف نباتات ہی نباتات ہوتی. لیکن افسوس یہ کہ اس وقت انسانوں نے زمین پر جو کچھ اگ رہا ہے اس کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں کی. آج کل ہر شخص ہیٹ الرٹ کو سن کے خوف زدہ ہے، پریشان ہے کہ شدید گرمی کی لہر آنے والی ہے، اور ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اور یہ یعنی کہ طریقے اختیار کریں کہ آپ اس کے نقصان سے بچ سکیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس کثرت کے ساتھ درخت کاٹ دیے گئے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے اور زیادہ بلڈنگز بنانے کے لیے، کہ جتنے کاٹے گئے اتنے لگانے چاہیے تھے وہ لگائے نہیں گئے. اب نتیجہ کیا ہے؟ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ان کے اوپر مشکلیں آتی ہیں. تو اب صرف پانی پی کے گزارا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اتنے لیٹر پانی روز پیو تاکہ ہیٹ سٹروک سے بچ سکو. آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ اس کا مستقل علاج اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کیا کرنے والے ہیں، ورنہ ہر سال یہ مشکل بڑھتی جائے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں، اور اس انتظار میں رہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان ہوگا تو ہم درخت لگائیں گے. آپ میں سے ہر شخص سوچے وہ کہاں کیا لگا سکتا ہے، اور درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اور آج آپ لگائیں گے، شاید آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، لیکن کل آنے والے لوگ جب اس سے آکسیجن لیں گے اور سایہ لیں گے اور ان کے کلائمیٹ چینج ہوں گے تو وہ سب ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں آپ سب سے بھرپور درخواست کرتی ہوں کہ ہر شخص اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کہیں نہ کہیں درخت یا تو خود لگائے یا لگوائے.
اب خود سوچئے کہ کیا کر سکتے ہیں آپ. فرمایا کہ اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. یہ آیت بہت تسلی دیتی. جب ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اور کیا کریں اور پریشان ہو جاتے ہیں, اللہ سے مانگیں. اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں. اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. یعنی اللہ چاہے تو ہمارے ایک اشارے پہ, ایک دعا پہ, ایک طلب پہ وہ سب کچھ ہمیں دے دے جو ہم چاہتے ہیں. اور اگر ایسا ہونے لگے تو پھر کیا ہو؟ اگر ہم جو دعائیں مانگتے ہیں, یہ چلے دعائیں نہیں بھی مانگتے, جو ہماری تمنائیں اور خواہشات ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہو دنیا میں, اور اسی طرح ہر شخص کی لمبی لمبی امیدیں, سب کی وہ پوری ہونے لگے تو پھر دنیا کا نقشہ کیا ہو؟ اگر ہر شخص کو وہ مل جائے جو وہ لینا چاہتا ہے, پھر دنیا میں شاید انسانوں کے رہنے کی جگہ نہ ہو, چیزوں کے ڈھیر لگ جائیں. 12 ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں, پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. اگر بندوں کے پاس ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. یعنی باقی صرف اللہ ہی رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے, اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا. کہاں؟ قیامت کے دن. وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے.